جس کی جان ہے ہم پاکستان ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محفوظ پاکستان، اور میں کون ہوں آج یہ بتانا ضروری نہیں، کیونکہ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں بھی ہوا کی بیٹی ہوں، اور جب میں معاشرے کی برائیوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گی اور دوسرے لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ خدارا اپنے بچوں کو سکھاؤ تو یہ معاشرہ چیخ اٹھے گا۔ جب میں کہوں گی کہ خدارا اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، اس کا ڈفرینس کیا ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ، تو بہت کم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے۔ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو آج تک یہ چیز بتائی ہی نہیں، لیکن اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا، جب آپ کی ماما آپ کو حق کرتی ہیں، آپ کو پیار کرتی ہیں، آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، آپ کو برا بالکل نہیں لگتا، تو یہ گڈ ٹچ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پیرنٹس کے علاوہ، آپ کے گرینڈ پیرنٹس کے علاوہ کوئی اور آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر پاتے، یہ بیڈ ٹچ ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ٹچ کیا، میں آپ کو ٹچ کر رہا ہوں، آپ نے اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی نہیں بتانا، تو خدارا ایسا نہیں کریں۔ آپ کے پیرنٹس آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، آپ ان کے بہت لاڈلے ہیں، آپ فوری اپنے پیرنٹس کو جا کے بتائیں۔ اور یہاں پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ خدارا جب آپ کا بچہ آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرے تو اپنے بچے کے مینٹل لیول کو اور اس کی سائیکو کو سمجھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اپنے بچوں کو نو کہنے کی عادت ڈالیں، ان کو بتائیں کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، اس کے گھر آنا یا اس کا آپ کے گھر آنا پسند نہیں لگتا اور اچھا نہیں لگتا، تو آپ سمپلی بولیں نہیں، آپ بولیں، آپ اپنے حق میں آواز اٹھائیں۔ اگر کوئی آپ کو گھر سے باہر، محلے میں، اسکول میں، دکان میں، کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ گھر ہے، باہر ہے، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی شہر، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی بھی پریشان کرتا ہے اور آپ کو ٹچ کرتا ہے اور آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوتا، اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر جا کے پیرنٹس کو بتائیں گے تو آپ کو ڈانٹوں گا، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ کر دوں گا، تو بیٹا آپ نے بالکل بھی ایسے نہیں کرنا۔ وہ صرف اور صرف آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے فوری اپنے پیرنٹس کو جا کے بتانا ہے اور اسے فوری کہنا ہے نو۔ آپ نے نو کہنے کی عادت کو سیکھنا ہے، اور یہاں پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ خدارا اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو نو کہنے کی عادت ڈالیں، ان کے ساتھ اوپنلی کمیونیکیٹ کریں، تاکہ کل کو اگر ان کے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہونے کو ہوتا ہے تو خدا نخواستہ تو وہ آپ سے بات کر سکیں، آپ کو بتا سکیں۔ ان کے ساتھ فرینڈلی موڈ رکھیں تاکہ وہ آرام سے فرینڈلی ہو کے آپ کو بتا سکیں، اور جب وہ آپ کو بتائیں تو خدارا بچوں کو بالکل بھی کچھ نہ کہیں۔ اور میں یہاں بچوں سے بھی یہی بات کروں گی کہ بیٹا اگر آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے وہ بالکل بھی آپ کو نہیں ڈانٹیں گے، کیونکہ آپ کے پیرنٹس جانتے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں۔ اگر کوئی آپ کو ٹچ کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کرنے کا یا کہتا ہے، کچھ بھی وہ کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ اپنے پیرنٹس کو آ کے بتائیں گے تو آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن اگر آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتائیں گے تو وہ آپ سے اس سے بھی زیادہ برے کام کروائے گا۔ اس لیے آپ نے فوری اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے اور اپنے پیرنٹس سے کسی بھی بات کو بالکل بھی نہیں چھپانا۔ اگر یہی باتیں میں سوشل میڈیا پر آ کر اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کروں گی یا اپنے بڑوں کو سکھانے کی کوشش کروں گی، پیرنٹس کو سکھانے کی کوشش کروں گی کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کیا کیا باتیں ان کو سکھانی ہیں، تو یہ معاشرہ چیخ اٹھے گا، یہ اتنا شرم و لحاظ والا معاشرہ بنے گا اور کہے گا کہ کتنی بے شرم لڑکی ہے، کس طرح سوشل میڈیا پر آ کر اوپنلی کمیونیکیٹ کر رہی ہے۔ لیکن کوئی بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے؟ کوئی بھی اپنے بچوں کو سکھانے کو تیار کیوں نہیں؟ خدارا بس کر دیں، اب اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کے ساتھ اوپنلی کمیونیکیٹ کریں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں۔ یہ معاشرہ جو بظاہر شرم و لحاظ کا لبادہ اوڑے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ یہی کہے گا کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، ہم کس طرح اپنے بچوں کو بتائیں گے؟ ان کے اور بچوں کے درمیان میں شرم و لحاظ آ جائے، لیکن یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے بچوں کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی معاشرے میں سے پھر یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، ہم اپنے بیٹوں کو نہیں سکھاتے کہ اپنے بیٹی کی عزت کس طرح سے کرنی ہے، بہن کی عزت کس طرح سے کرنی ہے، ماں کی عزت کس طرح سے کرنی ہے۔ صرف آپ کے گھر کی عورتیں ہی، بچیاں ہی آپ کی عزت نہیں، بلکہ آپ کے گھر کے جو ساتھ والا گھر ہے، اس گھر کی عورتیں، ان کی بچیاں بھی آپ کی عزت ہیں،
آپ کے پورے شہر کی، آپ کے بلکہ پورے پاکستان کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں، ہر عورت آپ کی عزت ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بھی ماں، بہن، بیٹی، چاہے گھر کی ہو چاہے باہر کی ہو، پاکستان ملک کے کسی بھی کونے سے ہو یا پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی ہو، آپ اگر ان کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا نہ صرف اپنا نقصان ہوگا، نہ صرف ہمارے معاشرے میں برائیاں زیادہ پروان چڑھیں گی، بلکہ ہمارے آنے والی نسل بھی یہی دیکھ دیکھ کے، یہی سیکھ سیکھ کے، یہی سب کچھ آنے والے وقت میں کرے گی۔ لیکن یہ معاشرہ بظاہر شرم و لحاظ کا لبادہ اڑے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ ان باتوں کو ہم نے محض تقریروں کے لیے، ٹاک شوز کے لیے، پروگرامز کے لیے، محض ان کاموں کے لیے رکھ دیا۔ ہم اس پہ عمل بالکل بھی نہیں کر رہے، اور ان باتوں پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے میں برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں جتنے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے، ہم صرف ایک ہفتے کی رپورٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کے سامنے ماں کی عصمت دری کی گئی، کس کس شہر میں کس کس بچی اور بچے کے ساتھ برا کام کیا گیا اور ان کے بچپنے کو ان سے چھین لیا گیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں، اور اس کے بعد میں آپ سے دوبارہ بات کرتی ہوں۔ کراچی میں 5 سالہ بچی کی لاش ملی جس کو زیادتی کے بعد جلا دیا گیا۔ پشاور میں خواجہ سرا کو گولیاں مار دی گئیں۔ چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں فہیم نامی شخص کی مریض بچے کے ساتھ عیادت کے لیے آئی ہوئی خاتون کے ساتھ زیادتی۔ کراچی میں 11 سالہ بچے کے ساتھ موبائل شاپ میں زیادتی۔ سیالکوٹ میں آیت نور کے ساتھ زیادتی اور بے دردی سے اس کا قتل۔ گجرانوالہ تھانہ سبز منڈی کے علاقہ میں کمسن بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور اس سے پہلے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ سنبریال میں میکے آئی ہوئی خاتون کو اغوا کر کے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ سب سے زیادہ دل ہلا دینے والا واقعہ لاہور موٹر وے پر پیش آیا، جس میں پہلے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس ماں کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ محض وہ رپورٹ ہے اور وہ کیسز ہیں جو اس پچھلے پورے ہفتے سے لے کر اب تک رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور بے شمار کیسز پیچھے گزر چکے ہیں جو ہم نے دیکھے اور سنے بھی ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش نہیں کی، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کیسز کی وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ روز بروز یہ گناہ، یہ جرم، یہ ظلمت یہ روز بروز کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس ظلم کو یہیں پر روکا کیوں نہیں جا رہا، کیوں ہمارے ننھے ننھے بچے روزانہ کچلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کیوں؟ جن بچوں کے ساتھ اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، جن بچوں سے ان کے معصومیت، ان کا بچپن، ان کی زندگی چھینی جا رہی ہے، جن ماؤں سے ان کی زندگی چھینی جا رہی ہے، جن بہنوں سے ان کی زندگی چھینی جا رہی ہے، کیوں چھینی جا رہی ہے؟ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کیا ہیں، لیکن یہاں پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے پورے پاکستان میں، ہمارے پورے ملک میں ہو رہا ہے یا دیگر ممالک میں ہو رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم اس کی وجہ تک پہنچے ہی نہیں کہ آیا ہمارے معاشرے میں اس طرح کے گھنونے جرم کیوں ہو رہے ہیں، ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے، اور ایک ہی وجہ تھی اور ایک ہی وجہ رہے گی، اویئرنیس کی کمی، کہ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنے بیٹوں کو، ہم نے اپنی بیٹیوں کو کسی طرح کی اویئرنیس ہی نہیں دی، ہم نے اپنے بیٹوں کو سکھایا ہی نہیں کہ عورت کا احترام کس طرح سے کرنا ہے، عورت کی عزت کس طرح سے کرنی ہے۔ 100% میں سے 30% لوگوں نے، 30% ماؤں نے اپنے بچوں کو ان باتوں کے بارے میں بتایا ہے، اپنے بچوں کو بالکل نہیں سکھایا کہ عورت کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے، ان کو نہیں سکھایا کہ آپ کے گھر کی ماں، بیٹی، بہن صرف آپ کی عزت نہیں بلکہ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک پاکستان میں اور اس سے باہر ہر ملک میں ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہو آپ کی عزت ہے۔ یہ جو 30% لوگوں کو نہیں سکھایا گیا،
ان کی وجہ سے اس طرح کے درندے اس معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ابھی بھی عبرتناک سزا نہ دی گئی، ان لوگوں کو ابھی بھی سکھایا نہ گیا، ان کو اچھائی اور برائی کا درس نہ دیا گیا، ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا نہ بتایا گیا، ان کو دونوں راستوں کے بارے میں نہ بتایا گیا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ ہمیں پتہ نہیں کتنے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ اس لیے خدارا اپنے بچوں کو سکھاؤ، ابھی سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ گے تو ہی کل کو آنے والا معاشرہ ایک اچھا اور سلجھا اور پڑھا لکھا معاشرہ پروان چڑھے گا۔ لیکن اگر اب بھی ہم نے اپنے بچوں کو نہ سکھایا تو جو درندگی ہو رہی ہے اور جس طرح کے درندے ہمیں آج دیکھنے کو مل رہے ہیں اسی طرح کے درندے ہمیں کل بھی ملیں گے، ہمیں آنے والے وقت میں بھی اسی طرح کے درندوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور خدارا اب ان درندوں کو اس طرح کی عبرتناک سزا دو اور دلواؤ کہ کوئی بھی اس طرح کا گناہ، کوئی بھی کسی بھی معصوم کی زندگی، کوئی بھی کسی معصوم کا بچپن چھیننے سے پہلے 100 دفعہ سوچے اور کانپ اٹھے۔ اور آخر میں ایک پیغام اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دینا چاہوں گی کہ یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس معاشرے میں ہوس کے مارے کتے اس طرح سے دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ یہ جہاں ان کو موقع ملے گا وہیں نوچ ڈالیں گے، نہ صرف نوچ ڈالیں گے بلکہ نوچنے کے بعد قتل کر ڈالیں گے۔ برائے کرم اپنی حفاظت خود کیجیے، اپنی حفاظت خود کریں اور سکھائیں آنے والی نسل کو کہ آنے والی نسل باشعور قوم اور باشعور نسل اور باشعور معاشرہ بن کر اٹھے۔ اور مردوں کے لیے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی، مانا کہ سب مرد ایک جیسے ہیں، مانا کہ 30% مرد جو مرد کہلانے کے قابل نہیں، ان کی وجہ سے باقی 70% مردوں کے اوپر بھی ان کی عزت نفس پر بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ ایک مرد لفظ جو محافظ کا نعم البدل تھا اپنا مقام کھو بیٹھا، اور میں معذرت کرتی ہوں اپنے ان بھائیوں، بیٹوں سب سے کہ جو عورت کی عزت کرتے ہیں لیکن ان چند حیوان سے لوگوں کی وجہ سے ان کو بھی معاشرے میں ان کی عزت اور ان کا مقام نہیں مل پا رہا، اور جو اس طرح کے گھنونے فعل، جرم، گناہ، ناقابل برداشت گناہ کر رہے ہیں، ان مردوں کے لیے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی، ارے تم مرد ہو، ارے تم مرد ہو تو تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو، ارے تم مرد ہو تو تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو کہ گزرے کوئی پاس سے عورت تو وہ بے خوف ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، خدا آپ کا اور ہمارا